اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ سورۃ الکہف کی یہ ابتدا ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ میں۔ اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تعریفوں کا مستحق اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو بھی کمال یا جو بھی جمال یا جو بھی حسن اور جو بھی خوبی اگر کہیں پر کوئی نظر آ رہی ہے تو وہ سب کو عطا کرنے والا اور دینے والا تنہا ایک اللہ ہے جل جلالہ و جل شان۔ یہاں پر بیان یہ کیا گیا کہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ تو سب سے پہلی بات تو اس میں یہ جان لینے کی ہے کہ تمام تعریفیں، تمام تعریفوں کا حقدار سزاوار صرف ایک اللہ ہے۔ اب جو اللہ نے بندوں کے اوپر اپنی نعمتیں کی ہیں، جو بندوں پر انعام کیے ہیں اور ہر طرح سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کیا ہے اور ہر طرح سے ان کی ضروریات کو پورا کیا ہے، ان میں سے سب سے بڑھ کر ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری، اللہ نے شریعت اتاری، اللہ نے اپنی مرضی بتا دی اپنے بندوں کو۔ یہ جو ایمان کی نعمت اللہ نے اتاری ہے، یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، ساری نعمتوں سے اعلیٰ و ارفع نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی تمام تعریفیں ہیں، ہماری ہر تعریف، ہر حمد و ثنا کا حقدار اللہ ہے، بلکہ تعریفیں اس کے لیے کم پڑ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان انتہائی بالا ہے، ہمارے دل سے نکلی ہوئی تمام تعریفات وہ سب اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے کتاب نازل کر دی، قرآن پاک نازل کر دیا، اپنی شریعت اتار دی، اس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے راستے کو دکھانے کے لیے اس نے نقشہ اتار دیا۔ ہم بھٹک رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، اللہ نے ہمارے سامنے نقشہ رکھ دیا کہ دیکھو اس میپ کے مطابق، اس نقشے کے مطابق زندگی گزارو اور اس طریقے سے تم آگے بڑھتے ہوئے چلے آؤ گے تو نجات کی راہ تمہیں مل جائے گی، جنت کی آسائشیں اور آرام تمہیں مل جائیں گی، ہمیشہ ہمیش کی نعمت اور ہمیشہ ہمیش کی خوشحالی تمہارے نصیب میں ہو جائے گی اگر تم اس طریقے پر چلتے ہوئے چلے آؤ گے۔ جب آپ کہیں راستے میں جا رہے ہوں اور اللہ نہ کرے کہیں آپ بھٹک جائیں، راستہ بھول جائیں، تو انسان کو کس قدر پریشانی ہوتی ہے، کس قدر اس کا ذہن تنگ ہو جاتا ہے اور وہ بیچارہ پریشانی میں، الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کریں۔ اور ایسے موقع پر وہ کسی سے راستہ پوچھتا ہے، کوئی اس کو غلط راستہ بتا دیتا ہے، پھر وہ کسی سے پوچھتا ہے، پھر کوئی اسے غلط راستہ بتا دیتا ہے، یا کوئی راستہ ہی نہیں بتاتا ہے، اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور آپ کے اوپر ہنستا ہے اور آپ کو ایسے ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ کو ڈر ہے کہ ہم یہ راستہ بھٹک گئے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ایک ایک کر کے وہ بھی چلے جائیں گے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ پھر ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی آپ کو صحیح راستہ دکھا دے اور بتا دے کہ اس راستے پر آپ چلے جائیے تو آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے، تو آپ کس قدر خوشیوں سے بھر جاتے ہیں اور کس قدر شکریہ کے جذبات آپ کے اندر بھر جاتے ہیں۔ تو ذرا سا سوچئے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، اس زندگی کا انجام کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس دنیا میں کیسے زندگی گزاری جائے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہاں جو لوگ بتانے والے ہیں وہ ٹھٹھا اڑانے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، غلط راہیں بتانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنی کتاب اتار دی، اس نے رسول ہمیں عطا کر دیا، اس کتاب کی رہنمائی میں اس نے وہ نقشہ رکھ دیا ہمارے سامنے کہ اس نقشے کے اوپر چلتے ہوئے تم زندگی گزارتے چلے جاؤ تو منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیش کی ابدی سرمدی نعمتوں کو حاصل کر لو گے۔ تو ہم شکر سے بھر جاتے ہیں، ہم احسان سے بھر جاتے ہیں کہ اے پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرے شکر کو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ نے ہمارے لیے کتاب اتار دی اور آپ نے ہمارے لیے رسول اتار دیا۔
تاکہ وہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے اور ہم سیدھے راستے پر چل سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اعلیٰ عبدہ الکتاب، اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے۔ یہاں پر لفظ بندہ بہت اہم معنی رکھتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوقات ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، جو بھی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب اللہ کسی کو اپنا بندہ کہہ دے کہ میرا بندہ، جیسے اللہ نے سورہ اسراء کے اندر کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، تو اس کے اندر انتہائی محبت ہے اور اس کے اندر انتہائی احترام ہے اور انتہائی بلند منزلت عطا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا گیا، بہت اونچا مقام ان کو دیا گیا کہ وہ بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کے اندر ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تو مجھے تم اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی آدمی ان کو یہ نہ جانے کہ وہ اللہ کے برابر ہیں یا وہ اللہ کے نور سے پیدا ہیں، یا یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے برابر کر لیا ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ کوئی کسی کے ذہن میں یہ گندی بات نہیں آنی چاہیے۔ تمام مخلوقات ہیں اور اللہ سب کا خالق ہے۔ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتا، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب پر حاکم ہے، سب پر حکمراں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے نبی آپ کہہ دیئے کہ اللہم مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، سب سے بڑے اور سب سے بڑھ کر آپ ہی ہیں، جو چاہے تو عزت دے اور چاہے تو ذلت دے، چاہے تو کسی کو بلندیوں پر اٹھائے اور چاہے تو کسی کو ذلت کی دھول چٹا دے۔ یہاں پر فرمایا گیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، جو ٹیڑھی ہو۔ اس کے الفاظ میں، اس کے معنی میں، اس کی فصاحت میں، اس کی بلاغت میں، اس کے ادب میں، اس کی پیشن گوئیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ٹیڑھ ہو۔ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، سمجھنے والوں کے لیے بالکل آسان ہے اس کا سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہوں۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے۔ یہ کتاب انتہائی آسان ہے، یہ دلوں کو چھوتی ہے، یہ ذہن کو چھوتی ہے۔ اگر صاف دل کے ساتھ تعصب کو چھوڑ کر، نفرت اور حقد اور بغض کو چھوڑ کر اگر کوئی اس کتاب کو پڑھے تو وہ ہدایت کی راہ کو پالے گا، وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل پڑے گا، وہ اپنی زندگی بنا لے گا، اس کی آخرت سنور جائے گی، مرنے کے بعد اس کی کامیابی ہوگی اور دنیا میں بھی اس کی کامیابی ہوگی۔ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ کتاب بالکل صاف ستھری کتاب ہے، اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا زیر و زبر بھی محفوظ ہیں، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے، بلکہ ایک ایک نقطہ اس کا محفوظ ہے۔ اس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، اس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ اس کتاب کو اتارا بھی اللہ نے ہے، اس کتاب کو پہنچایا بھی اللہ نے ہے، اس کتاب کی تشریحات بھی اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کروائی ہیں۔ لہٰذا یہ کتاب بھی اللہ نے اتاری، نبی پاک بھی اتارے، اور دین اسلام کو محفوظ بھی رکھا اللہ نے، اپنے نبی کو بھی محفوظ رکھا اور اس کی تعلیمات کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن پاک بھی محفوظ، اس کے معنی، اس کا مطلب، اس کی تفسیر وہ بھی محفوظ۔ اب انسانوں کے سامنے یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہدایت کو پا لے گا، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو سچائی کو جاننا چاہتا ہے، جو حق کو جاننا چاہتا ہے، جو کامیابی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ یہ خوشحال زندگی اس کو مل جائے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی جنت اسے مل جائے اور ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں، سعادتیں، خیر اسے حاصل ہو جائے، تو وہ اس کتاب کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔